سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت نمبر 157 کا آج چوتھا اور آخری درس ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے دوسرے حصے کے جواب میں اس کی قبولیت کا تذکرہ ان چند شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ میری امت کے لیے، ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی لکھ دی جائے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کوئی آپ کی امت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھلائی کا، فوز و فلاح کا، آخرت اور دنیا میں کامیابی کا ایک اصول بیان کیے دیتا ہوں۔ جس شخص کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، 4 کاموں کا وہ پابند ہو، 4 اعمال اس کی زندگی کا حصہ ہوں، اس ہر شخص کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ وہ تقوی والی زندگی اختیار کرے، دوسری شرط یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تیسری شرط یہ کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھے، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات بیان فرمائی، جو عظیم الشان رسول ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو امی ہے، جن کے تذکرے اتنے موجود ہیں تورات اور انجیل میں کہ گویا وہ خود وہاں پر موجود ہیں، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کو، طیب صاف ستھری چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، گندی اور غلط چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں پر پڑے ہوئے بوجھ اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق وہ ہٹا کر آسان، سادہ، روشن اور شریعت پہ لوگوں کو چلاتے ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے لیے 4 اصول اور بیان کیے ہیں۔ جو آدمی ان 4 اصولوں پہ کاربند ہوگا، ان 4 شرطوں کو پورا کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہوں گے۔ اب وہ 4 شرطیں پوری کرنے والا دنیا جہان کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، کسی زمانے کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہی کامیاب ہوگا۔
یہ 4 چیزیں آج کے درس میں ہم سنیں گے اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر پہلے سے ہوں تو بہت اچھی بات، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو آج سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ان چاروں اصولوں پر خود بھی کاربند رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی ان پہ کاربند کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمائے فالذین آمنوا بہ، یہ عظیم الشان رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی صفات آیت کے پہلے حصے میں بیان ہوئی، جو بندہ بھی ان پر یقین کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، الحمدللہ ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرما دی وہ 100% سے بھی زیادہ حق اور سچ ہے، یہ ایمان اور یقین ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، جو بھی دنیا کا انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ دوسری چیز بیان کی وعزروہ، جو ان کی تعظیم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان اور یقین کافی نہیں بلکہ آپ کی تعظیم بھی ضروری، عزرو تعزیر سے ہے۔ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ ایک عام تعظیم ہے جو ہر بڑے کی تعظیم ہوتی ہے، اور ایک بہت زیادہ تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عظمت دی جائے۔ یہ جو تعظیم ہے یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور اس آیت کو ختم کیا واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ لوگ جو اس نور کی پیروی کرتے جو آپ پہ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے، قرآن کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اب جو بندہ ان دونوں کی اتباع کرے گا اس کو تو کامیابی مل جانی چاہیے، لیکن اللہ پاک نے درمیان میں بتا دیا کہ صرف دین پر چلنا کافی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عظمت دل میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ بات مانتا ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے مانتا ہے، حکمرانوں کی بات ہم مانتے ہیں بھائی وہ کہیں جیل میں نہ ڈال دیں اس لیے ان کی بات مانو۔ ایک بندہ کسی کی پیروی کرتا ہے لالچ میں کرتا ہے کہ یار اس سے مجھے کوئی مفاد ملے گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، نہ لالچ کی وجہ سے، نہ کوئی اور اس میں ریزن ہے، بلکہ آپ کی اتباع خالص اس لیے ہو کہ ہمیں آپ سے شدید محبت ہے، آپ کی محبت اور عظمت کی وجہ سے ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ ہے عزروہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے اس تعظیم کو اعلیٰ درجے میں پورا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلیٰ درجے کا تعلق نصیب کیا، اور فوز و فلاح بھی صحابہ کو اعلیٰ درجے کی ملی۔ اب اندازہ کریں عقبہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکے والوں نے ان کو بھیجا، جاؤ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر کے آؤ۔ اب یہ ان کا بیان ہے اور اسلام لانے سے پہلے کا بیان ہے۔ واپس جا کر اپنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، گفت و شنید سارے ملکوں سے میں نے کی ہے، لیکن
جو میں نے تعظیم اور جو عزت اور جو احترام اور محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھا ہے وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا، اس طرح کی تعظیم میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہفت اقلیم کی دولت مل گئی، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں سے ہی اپنے ہاتھ گیلے کر کے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عزت والا انسان سمجھتا ہے۔ ایسی تعظیم، ایسی عظمت میں نے دنیا جہان کے کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ محبت۔ اب جب بندے کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کا سارا حلیہ، اس کا نین نقش، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک چیز کو وہ اس کے دل میں کھب جاتی۔ کوئی پوچھے بھائی تیرا محبوب کیسا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے میرا محبوب، اس کی آنکھیں ایسی، اس کے بال ایسے، اس کا چہرہ ایسا۔ لیکن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی شدید محبت کے باوجود اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضور سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرو تو فرماتے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کی عظمت کی وجہ سے کبھی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ ایسی تعظیم، ایسی محبت، کہتے میں نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، عظمت کی وجہ سے، محبت اور احترام کی وجہ سے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لاتے تو ہم سب اپنی آنکھیں نیچی کر دیا کرتے، نظریں جھکا لیا کرتے۔ صرف ہم میں دو آدمی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو دیکھ کے مسکرایا کرتے، باقی سب کی نظریں نیچے ہوتی تھی۔ اور وہ دو آدمی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی عظمت، ایسی محبت، بے شمار واقعات صحابہ کی عظمت اور تعظیم کے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عظمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں رکھنا، یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ان کا نام ہے۔ حضرت کو گلاب کے پھول سے بڑی محبت تھی، گلاب کے پھول سے بڑی محبت رکھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ گلاب کے پھول سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ گلاب کے پھول کی خوشبو جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا اثر ہے۔ آپ کے پسینے کی خوشبو اللہ نے گلاب کے پھول کے اندر ڈالی۔ تو کسی نے کہا جی حدیث تو ضعیف ہے، تو فرمایا بھائی ہمیں ضعیف قوی سے کیا لینا دینا، حضور کی نسبت تو موجود ہے، ہمارے لیے یہی نسبت کافی ہے، اللہ اسی نسبت سے ہمیں بخشش نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عظیم، یہ تعظیم ہے، یہ عظمت ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت کی ہوئی چیزوں سے بھی انسان کو پیار ہو جائے، جن جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے ان چیزوں سے بھی ہمیں دیوانگی کی حد تک پیار ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسی عظمت نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز بیان کی وَنَصَرُوهُ، جو آپ کے مددگار بنے، آپ کا تعاون کریں۔ زندگی میں تو آپ کا تعاون کیا تھا؟ آپ کے ایک اشارے آنکھ پر بھی اپنی جان صحابہ نے قربان کر دی۔
یہ زندگی میں مدد و نصرت تھی۔ اور آپ کے اللہ کے پاس پہنچ جانے کے بعد اب مدد و نصرت کیا ہے؟ آپ کے دین کی مدد و نصرت کرے، آپ کے عقیدے کا تحفظ کرے، آپ کے مشن کو آگے بڑھائے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ سارے دین کا تحفظ ایک طرف، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے چوتھی چیز یہ بیان فرمائی، واتبعوا النور، اس نور کی پیروی کریں، انزل معہ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا۔ جس طرح روشنی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، روشنی ہو تو وہ یہ بتانا نہیں پڑتا، ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ یہ روشنی ہے، روشنی کا خود وجود ہی اس کے ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حق کلام ہے۔ قرآن کریم کا اپنا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر روشنی جو ہے وہ دوسروں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ قرآن کریم بھی گمراہیوں، شرک، ضلالت، بدعات، رسوم، رواجات، ان اندھیروں میں پھنسے ہوئوں کو نکال کر ہدایت کی روشنی کے اندر لے آتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبعوا النور، اس نور کی پیروی کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ تو جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھے، آپ کی حد درجہ تعظیم کرے، آپ کی مدد و نصرت کرے، آپ کے ساتھ اتاری ہوئی کتاب کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں فلاح کو پہنچنے والے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی اور کوشش بھی کرنی، یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك